پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے تہلکہ خیز انکشاف نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ ولادیمیر پیوٹن کے مطابق آذربائیجان آرمینیا جنگ میں اب تک 5000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ آذربائیجان نے ایران کی سرحد کے قریب بڑی کارروائی کر ڈالی، جس پر ایران بھی حیران ہو گیا۔ یہی نہیں، آذری فوج نے آرمینیا کا ایک ڈرون طیارہ بھی مار گرایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہونے کو ہے؟ جنگ کا تازہ احوال کیا ہے اور روسی صدر کے حالیہ بیان کا کیا مقصد ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خطے میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال سے آگاہی دیں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری لڑائی میں آئے دن اہم پیش رفت ہو رہی ہے اور ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس نے عالمی سیاست میں ایک ہلچل پیدا کر رکھی ہے۔ جنگ کے حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے تازہ ترین بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے حیران کن دعویٰ کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کے تنازع پر حالیہ جھڑپوں کے دوران اب تک تقریباً 5000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اموات کی تعداد دونوں ممالک کی جانب سے بتائی گئی اموات کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ پیوٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دونوں ممالک کے سربراہان اور عہدیداروں سے دن میں کئی مرتبہ رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہ روس اس تنازع میں کسی ایک ملک کی حمایت نہیں کر رہا۔ ماسکو اس مسئلے پر ترکی سے اختلاف رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اس تنازع میں ترکی آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے۔ روسی صدر نے امریکہ سے بھی خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نگورنو کاراباخ تنازع سے متعلق آرمینیا اور آذربائیجان ایک دوسرے پر جنگ بندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ماہ سے اس علاقے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ عالمی سطح پر نگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ قرار دیا جا چکا ہے، لیکن جہاں آرمینیائی نسل کے افراد اکثریت میں آباد ہیں۔ 1994 میں اس علاقے پر چلنے والی 6 سالہ لڑائی جنگ بندی کے اعلان پر اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ان حالیہ جھڑپوں کو بدترین تصور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، روس آرمینیا کے ساتھ ایک فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہے اور روس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، لیکن دوسری جانب آذربائیجان کے ساتھ روس کے اچھے تعلقات ہیں۔ ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک میٹنگ میں روسی صدر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں بہت سی اموات ہوئی ہیں، دونوں طرف 2,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہے۔ اس سے قبل آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری اعداد و شمار کے تحت اس تنازع میں ہونے والی ہلاکتیں 1000 سے کم تصور کی جا رہی تھیں۔ نگورنو کاراباخ کے خود ساختہ حکام نے گزشتہ روز یہ انکشاف بھی کیا کہ 27 ستمبر سے اب تک 874 فوجی اور 37 سویلین ہلاک ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ اس کے 61 سویلین شہری ہلاک ہوئے، تاہم اس نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد ظاہر نہیں کی۔ لیکن روسی صدر کہتے ہیں کہ وہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ صرف ایک ملک کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک دن میں کئی مرتبہ فون پر بات کرتا ہوں اور وہ اس تنازع پر ترکی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ترک صدر اردگان شاید سخت لگتے ہیں، لیکن وہ ایک لچکدار سیاستدان ہیں اور روس کے قابل اعتماد ساتھی بھی ہیں۔ تاہم دوسری جانب ترکی نے آذربائیجان سے کہا ہے کہ اگر وہ مطالبہ کریں تو انہیں ترک سپاہی اور فوجی امداد دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکہ سے بھی تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان واشنگٹن میں بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے حکام جلد ہی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین گرامی، جہاں آپ کو نگورنو کاراباخ کے میدان سے بھی تازہ خبر دیتے چلیں کہ آذری فوج نے آرمینیا کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا۔ آذری وزارت دفاع کے مطابق آرمینیا کا یہ ڈرون ناچیوان کے نیم خود مختار ریاست کے علاقوں صدرک اور شرور پر پرواز کے دوران مارا گیا۔ اس عمل کو آذری فوج کی بڑی کامیابی بتلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آرمینی فوج نے آذری شہروں پر بیلسٹک میزائل حملے بھی کیے، جن کا ہدف شہری آبادی تھا۔
البتہ ان میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آذربائیجان نے ایرانی سرحد سے ملحق نگورنو قراباغ کے علاقے کو آرمینیا سے آزاد کروا کر اس پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان میں تعینات آذری سفیر علی زادہ کا کہنا ہے کہ ایران سے ملحقہ اغبند کے علاقے کو آرمینی افواج کے قبضے سے چھڑانے کے بعد وہاں آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ آذری سفیر نے تفصیل بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اغبند پر کنٹرول کے بعد ایران اور آذربائیجان کے درمیان سرحد مکمل طور پر محفوظ ہو گئی ہے، جبکہ آذری فوج نے آرمینیا کے قبضے سے اغبند کے سرحدی علاقے سمیت مزید 20 گاؤں بھی آزاد کروا لیے ہیں۔ آذری صدر الہام علیوف نے بھی اپنے بیان میں اغبند کے سرحدی علاقے کو آرمینی فوج کے قبضے سے آزاد کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ الہام علیوف نے بیان جاری کیا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر آذربائیجان اور ایران کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور اپنی بہادر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو قراباغ کے معاملے پر کئی روز سے جنگ جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی کی دوبارہ کوشش کی گئی، تاہم کچھ ہی دیر میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں سامنے آ گئیں۔ دونوں ممالک نگورنو قراباغ کے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم نگورنو قراباغ کا علاقہ باضابطہ اور عالمی طور پر تسلیم شدہ آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن آرمینیا کے نسلی گروہ نے 1990 کی جنگ میں آرمینیا کی مدد سے یہاں قبضہ کر لیا تھا اور اب یہ آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ آرمینی اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان اکثر اس علاقے میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رواں سال جولائی میں بھی اسی طرح کے ایک تصادم میں دونوں جانب کے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، امریکہ، روس اور فرانس منسک گروپ کا حصہ ہیں۔ بندی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ نگورنو قراباغ کی حالیہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور زبردست جھڑپیں جاری ہیں، جس نے خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا کر رکھا ہے۔ آپ دوستوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا آرمینیا کو قابض علاقے آذری فوج کے حوالے کر دینے چاہیے؟ ہاں یا نہیں؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔